لاہور پنجاب کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ لاہور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور لاہور ہے۔ لاہور یوں تو بر صغیر کے مشہور شہروں میں شامل ہے، لیکن یہ کب قائم ہوا تھا؟ کتنا پرانا ہے یہ؟ تاریخ میں اس کا ذکر پہلی بار کب ہوا تھا؟ لاہور کے بارے میں ایک لیجنڈ یا داستان مشہور ہے۔ کہتے ہیں جب ہندو دیوتا رام نے اپنی بیوی سیتا کو ایودھیا سے نکال دیا تو وہ دریائے راوی کے کنارے پہنچی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک ہندو سادھو اور شاعر والمیکی سے ہوئی۔ سیتا اسی جگہ رہنے لگی اور یہاں اس نے 2 جڑواں بیٹوں لووا یا لو اور کش کو جنم دیا۔ پھر لووا نے لاہور اور کش نے قصور شہر آباد کیا۔ والمیکی جس سے سیتا کی ملاقات ہوئی وہی شاعر ہے جس نے بعد میں رام اور سیتا کی مشہور زمانہ کہانی رامائن لکھی تھی۔ رامائن تقریباً 2500 سال پرانی کتاب بتائی جاتی ہے۔ اگر لو اور کش کی کہانی کو سچ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کم از کم 2500 سال پرانا شہر ہے۔ لیکن یہ تو ایک لیجنڈ ہے، داستان طرازی ہے، کوئی حقیقت سے اس کا واسطہ پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ لاہور کی پچھلی 1000 سالہ تاریخ کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے پہلے اس شہر کی کوئی اتھینٹک یا مستند تاریخ موجود ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار لاہور کا ذکر کب آیا؟ آج سے 1800 برس پہلے ایک مصری جغرافیہ دان کلائڈس ٹولمی نے دنیا کے جغرافیے پر ایک رہنما کتاب یا گائیڈ بک تیار کی۔ اس کتاب کے اندر ہندوستان میں لابوکلا نامی ایک شہر کا ذکر کیا گیا تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ شاید لابوکلا ہی وہ شہر ہے جو بعد میں لاہور کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن اس ایک ادھورے سے ذکر کے علاوہ لاہور تاریخ کے صفحات سے بالکل غائب ہے۔ تو پھر لاہور کی ماڈرن ہسٹری کب شروع ہوئی؟ لاہور آج سے ٹھیک 1000 برس پہلے تاریخ دانوں کی نظر میں آیا جب 1021 میں غزنوی سلطنت کے حکمران محمود غزنوی نے اسے فتح کر لیا۔ اس نے لاہور کا نام بدل کر محمود پور رکھ دیا اور اپنے مشہور زمانہ غلام اور جنرل ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا۔ لیکن محمود پور والا نام زیادہ چل نہیں سکا اور یہ شہر لاہور ہی کے نام سے مشہور رہا۔ کہتے ہیں یہ ایاز ہی تھا جس کے دور میں لاہور نے ایک بہت بڑے ترقی یافتہ شہر کے روپ میں ڈھلنا شروع کیا تھا۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ایاز نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا اور شہر کے گرد دیوار بنوائی۔ اس کے دور میں غزنی سلطنت کے کونے کونے سے لوگ لاہور میں آ کر آباد ہوئے۔ ان میں مشہور صوفی شخصیت حضرت داتا علی ہجویری بھی شامل تھے، جن کی وجہ سے لاہور آج داتا کی نگری بھی کہلاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور ایک جدید شہر بن گیا اور اس ترقی کا صحرا ایاز کے سر جاتا ہے۔ آج بھی لاہور کے اس عظیم معمار کا مقبرہ شاہ عالمی روڈ لاہور پر موجود ہے، لیکن اس کے قریب سے گزرنے والے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مقبرہ اس شخص کا ہے جس نے لاہور کو لاہور بنایا تھا۔ اگرچہ لاہور کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی کے قبضے میں جانے سے پہلے بھی یہ ایک مشہور شہر تھا۔ مسلمان تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ لاہور راجپوت سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ راجہ جے پال جس نے سلطان سبکتگین اور پھر اس کے بیٹے محمود غزنوی کا مقابلہ کیا تھا، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی لاہور ہی تھا۔ لیکن جدید مورخین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ لاہور کے راجپوت سلطنت کا دارالحکومت ہونے کی باتیں صرف کہانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں لاہور کی جدید تاریخ تب لکھی گئی تھی جب اس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوئے 600 سال گزر چکے تھے۔ جن مسلمانوں نے اس وقت لاہور کی تاریخ لکھی انہوں نے فرض کر لیا کہ اتنا شاندار شہر ضرور مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی اپنا تاریخی مقام رکھتا ہوگا۔ لیکن کوئی ایسی تاریخ دستیاب نہیں جس کی بنیاد پر یہ مانا جا سکے کہ لاہور محمود غزنوی سے پہلے بھی کوئی مشہور شہر تھا۔ لاہور محمود غزنوی سے پہلے مشہور تھا یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں جانے کے بعد اس کی شہرت اور ترقی بڑھتی چلی گئی۔ پہلے محمود غزنوی نے لاہور کو اپنی سلطنت کے مشرقی حصے یعنی ہندوستان میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں کا مرکز بنایا۔ پھر 12ویں صدی میں آخری غزنوی حکمران خسرو ملک نے 1163 سے 1186 تک لاہور کو اپنا دارالحکومت بنائے رکھا۔ لاہور کو محمود غزنوی اور ایاز کے بعد سب سے زیادہ شہرت مغلوں کے دور میں ملی۔ اکبر بادشاہ نے 1585 سے 1599 تک تقریباً 14 برس لاہور کو اپنا دارالحکومت بنائے رکھا۔ یہاں سکے تیار کرنے والی شاہی ٹکسال بھی نصب کی گئی تھی۔ لاہور میں ٹکسالی گیٹ اسی ٹکسال کی یادگار ہے۔
اکبر نے ہی موجودہ شاہی قلعہ لاہور کی بنیاد رکھی تھی، جس میں بعد کے حکمرانوں نے اضافے کیے۔ اکبر کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر کو بھی لاہور بہت پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ اس نے لاہور میں دفن ہونے کی وصیت کی۔ آج درہ راوی کے پار شاہدرہ میں جہانگیر کا مقبرہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ جہانگیر کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں بھی اس سے کچھ ہی فاصلے پر لاہور ہی میں دفن ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد لاہور کی اہمیت ایک بار پھر کم ہو گئی تھی، مگر 1799 میں راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کی قسمت پھر بدل دی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر ایک بڑی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جس کی حدود امرتسر سے پشاور اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ انگریزوں کے دور میں لاہور برطانوی صوبے پنجاب کا سرمائی دارالحکومت تھا۔ اس صوبے میں بھارتی پنجاب، ہریانہ، دہلی اور ہماچل پردیش کے علاوہ موجودہ پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا بھی شامل تھا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد لاہور پاکستانی پنجاب کا دارالحکومت قرار پایا اور یہ سٹیٹس اب بھی برقرار ہے۔ ان سب باتوں سے آپ لاہور کی تاریخی اہمیت اور موجودہ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں لاہور کتنا پرانا ہے اور آپ نے لاہور کے بارے میں سب سے پرانی کہانی کیا سن رکھی ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔